اچھا اب ایک اور چیز جوڑی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ فیض حمید والا معاملہ آگے بڑھ چکا اور بڑھ رہا ہے اور بہت تیزی سے ابھی کچھ دنوں کے اندر اور بھی چیزیں آئیں گی اور یہ اب ڈومینوز افیکٹ آئے گا، اس لیے پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ جا رہی ہے. اب اس کا جواب بھی دیتے ہیں ساتھ ہی. نہیں فیض حمید کا ہم سے دیکھیں وہ ادارے کا انٹرنل میکنزم ہے اور جہاں پہ وہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں اور سیاسی رابطوں کی بات کرتے ہیں وہ سیاسی 9 مئی پہ تو ہم خود کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، تو وہ نکلوا لیں، اس کی تحقیق کر لیں، اس میں جو بھی سامنے آتا ہے. خان تو کہہ چکا ہے جو گنہگار ہے جو ذمہ دار ہے جس نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اس قانون کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہیے. جب ہم یہ خود کہہ رہے ہیں جہاں تک روابط کا تعلق ہے وہ روابط صرف خان پہ تو نہیں ڈالے جا سکتے. ڈیفینس منسٹر از آن ریکارڈ، ٹھیک، جو رابطے ان کے تھے اس کے ساتھ جنرل فیض کے ساتھ، اس کے بعد کئی اپوائنٹمنٹس تھی جو ہمارے دور میں جنرل فیض نے نون والوں کی کروائی ہیں. دیٹ از آلسو آن ریکارڈ. سو یہ تو ٹائم ول ٹیل. جس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ وہ ہمارے تھے نہ وہ ان کے تھے، وہ کچھ اور ہی تھے. دیکھیں جی عمران خان صاحب نے واضح کہا 2 دن پہلے کہ وہ جنرل باجوہ کی اجازت کے بغیر مجھے ملتے بھی نہیں تھے. ہی واز ڈائریکٹ سبارڈینیٹ آف جنرل باجوہ، آرمی چیف، دین آرمی چیف. تو وہ ان کو جواب دے تھے، وہ کوئی عمران خان صاحب کو تو نہیں جواب دیتے. اچھا ویسے ڈی جی آئی ایس آئی پرائم منسٹر کو جواب دے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی شیخ صاحب؟ نہیں، ویسے تو آرمی چیف بھی پرائم منسٹر کو ہی جواب دے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی. بالکل، کاغذ میں تو یہی لکھا ہوا ہے. بالکل. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب خان صاحب کو جواب دے نہیں تھے؟ اس ملک میں دیکھیں اگر آپ اس سسٹم پہ اور اس بات پہ چلی جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح جس طرح کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اس طرح جواب دہیاں ہوتی ہیں. اگر ایک آئی جی چیف منسٹر کا جواب دہ ہے، اس کا ڈی آئی جی اس کو جواب دہ ہے. یہ ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ چیف منسٹر ڈی آئی جی سے ڈائریکٹ رابطہ رکھ سکتا ہے، مگر بیسیکلی وہ آئی جی کا ماتحت ہے. تو جو ڈی جی آئی ہوتا ہے وہ آرمی چیف کا ماتحت ہوتا ہے. ڈی جی آئی بٹ ڈی جی آئی comes under the prime minister. اس طرح نہیں ہوتا. ڈی جی آئی does come under the prime minister شیخ صاحب، certain obviously hierarchy کے تحت ہی. لیکن اب مجھے یہ بتا دیں، چلیں نا let's move on now. محمود خان اچکزئی صاحب آپ کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وہ روئے رواں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے وہ کہہ رہے ہیں سول نافرمانی والی جو بات آپ نے کی ہے نا، اس کو تو ذرا آگے لے کر جائیں، مؤخر کریں، تاخیر سے کریں. مولانا صاحب کی جماعت سے بھی یہی اسی طرح کی آوازیں دیکھیں. بات یہ ہے کہ ہم تو اس کو مؤخر طریقہ ہم اس کو مؤخر نہیں کر سکتے. اچھا، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی کال ہے. ہاں، محمود خان اچکزئی صاحب کی بات جو ہے وہ خان صاحب تک پہنچ جائے گی. جو بھی ملا، ہم ملے یا ان کی فیملی میں سے کوئی ملا، وہ بات پہنچا دیں گے. اگر خان صاحب نے آگے کر لی تو آگے کر دیں گے. اگر خان صاحب نے آگے نہیں کی تو پھر جو ایز پر پلانڈ آلریڈی اناؤنس ہو چکا ہے اس کے مطابق چلے گی چیز. سو یہ ابھی تک جو ہے وہ ایز از سامنے چلنی ہے اینڈ دیر از نو اسٹاپنگ ٹو دیٹ. نہیں، جب تک خان نہیں روکے گا، دیا خان نے حکم ہے تو خان ہی واپس لے گا نا. میں تو نہیں واپس لے سکتا. ٹھیک ہے. اچھا لیکن مسئلہ یہ شیخ صاحب اب اس ٹائم پر کہ گورنمنٹ تھنکس کہ چلنی ولنی کوئی نہیں ہے سول نافرمانی. آپ لوگوں نے پہلے بھی کوشش کر لی تھی، خان صاحب نے اپنے بل بھر دیے تھے، غریب لوگوں کو بولا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بل نہ بھریں، بجلیاں کٹوا لیں، گیس کٹوا لیں. اپنے بل انہوں نے اپنے گھر کے اگر ناکام ہو رہی ہے تو پھر تو انہوں خوش ہونا چاہیے. اتنے پریشان کیوں نہیں؟ اتنے ٹاک شو کیوں مینج کیے جا رہے ہیں؟ اتنے دوستوں سے بیان کیوں دیے جا رہے ہیں؟ وکیل پریس اپنے وزراء پریس کانفرنسز کیوں کر رہے ہیں؟ فلور پہ اتنی تقریریں کیوں کر رہے ہیں؟ ناکام جو ہونی ہے تو ہو جائے گی. نون لیگوں کی تکلیف دے پھر نہیں تو خوش ہونا چاہیے. اگر وہ اس طرح ان کے حواس باختہ ہونا، ان کی کھلی ہوئی سانس سے یہ بتا رہی ہیں کہ کتنے تکلیف ہے جی. اچھا شیخ صاحب، اگر وہ اضطراب میں ہوتے تو وہ آپ کی مذاکرات کی آفر فوراً نہ لے لیتے کہ ٹھیک ہے ایک آفر آئی ہے، آلو برانچ آئی ہے، لیٹس موو آن ود اٹ. اگر وہ واقعی میں اضطراب کا شکار ہوتی حکومت تو ابھی تھوڑی ریلیکس نہیں نظر آ رہی کہ نہیں کچھ نہیں ہونا؟ کوئی بات نہیں، ہم نے ایک دروازہ کھولنا تھا. ہم نے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ لوگ ڈرامہ کر رہے تھے آپ کے ساتھ 1.5 سال کہ جی ہم مذاکرات کی بات نہیں کرتے. ہم نے کر دیے. دے آر ایکسپوزڈ. اف دے ڈونٹ کنسرن کوارٹرز ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس، ٹھیک ہے، چیزیں جیسے چل رہی ہیں چلتی رہے گی. اچھا تو یہ جو گور صاحب کہہ رہے ہیں، گور صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی، آگے بھی بات ہو جائے گی، وہ پہلے کس سے بات ہوئی تھی شیخ صاحب؟ جب گور صاحب نے یہ بتایا تو اگلی بات بھی بتا دیں گے. میرے نہیں بتائی نا انہوں نے. آپ سیکریٹری اطلاعات ہیں، میں نے کہا آپ ہی سے پوچھ لوں. انہوں نے بتائی تو میرے خیال میں وہ فل ان دی بلینکس کر دیں. صرف ساری میں آپ کو بتاتا ہوں، سیکریٹری اطلاعات کو کوئی اطلاع روک بھی لینی چاہیے نا، ساری اطلاع دینی چاہیے.
لیکن یہ بتا دیں کہ کس طرف بات ہوئی تھی، چلیں یہی بتا دیں، نام نہ بتائیں، عہدہ نہ بتائیں۔ دیکھیں آپ سے بڑا احترام کا رشتہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سنجانی کا جلسہ آگے کروانے کے لیے 7 بجے جیل کھلی، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جیل پنجاب میں ہے، پنجاب حکومت کے ماتحت ہے، میں تو نہیں کھلوا سکتا تھا، یہ عمران خان تو نہیں، وہ تو اندر تھے، کھولی کسی نے۔ اس کے بعد 24 کو گوہر اور اللہ بھلا کرے آپ کا بیرسٹر سیف یہ جا کے ملے، جیل میں ملاقات ہوئی۔ تو جب اس قسم کی میگا موبلائزیشنز ہوتی ہیں پھر انگیجمنٹس اور کمیونیکیشن چینلز کئی دفعہ فوری کھل جاتے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ ہو سکتا ہے he must be talking about one of these channels I guess۔ اور ابھی تک اس چینل سے، ان چینل سے کوئی روابط نہیں ہے فی الحال ایز آف ناؤ؟ نہیں، وہ موبلائزیشن کا جو اینڈ ہوا، جو اتنا قطار کے بعد ہوں دسوں میں ہوں کیڑی مطلب۔ چلیں شیخ صاحب پھر دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، میں آپ کو زحمت دیتی رہوں گی، بہت شکریہ۔ ایک میں صرف ایک لائن کہنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ویری کوئکلی شیخ صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے نا وی آر بیگنگ فار دا ڈائلاگ، اگر اسی لیٹ گئے تو لمے پہ گیا، نہیں، خاطر جمع رکھیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے ملک کے مفاد میں یہ دروازہ کھولا ہے، آپ ایکسپوز ہو جائیں گے جلدی۔